یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ جب دنیا پر ظلم اور فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس وقت ایک چھوٹا سا قبیلہ کائی ایمان اور جذبے کا پرچم لے کر اٹھا۔ یہی قبیلہ تھا جہاں سے ایرتغرل غازی نے اپنا سفر شروع کیا۔ ٹھنڈی صبح کا وقت تھا، اناتولیا کے پہاڑوں پر سورج نکل رہا تھا اور ایرتغرل اپنے گھوڑے پر سوار دور تک پھیلی ہوئی زمین کو دیکھ کر سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، اپنی قوم کے لیے امن، انصاف اور ایمان کا نظام قائم کرنا۔ لیکن اس کا راستہ آسان نہیں تھا۔ بائزنٹائن طاقتیں ان کے مقصد کے راستے میں دیوار بن چکی تھی۔ ایرتغرل کے ساتھ اس کے وفادار ساتھی دین اور عزت کے لیے لڑنے کو تیار تھے۔ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مقابلہ صرف تلواروں کا نہیں بلکہ جذبے، یقین اور دعا کا تھا۔ دشمن زیادہ تھا لیکن ایرتغرل کے ساتھی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک جنگ میں جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا، ایرتغرل نے اپنے ایمان سے طاقت لی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان پلٹ دیا۔ اس دن سے دشمنوں کے دلوں میں ایرتغرل کا خوف بیٹھ گیا۔ لیکن ایرتغرل صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک عالم، سوچنے والا اور رہنما بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصلی جیت تلوار سے نہیں بلکہ انصاف اور عدل سے ہوتی ہے۔ رات کے سکون میں وہ اکثر اپنے خدا کے سامنے سجدے میں گرتا اور دعا کرتا، یا اللہ مجھے حق کا پرچم بلند کرنے کی طاقت دے۔ اس کا ایمان اور اس کی سوچ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا چراغ بن گئی۔ ایرتغرل کے قدم وہ راستہ طے کر رہے تھے جو ایک دن عثمانی سلطنت کی بنیاد بنے گا۔ ہر مشکل کے بعد ایرتغرل اور کائی قبیلہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ ہر ہار ان کے لیے ایک سبق تھی اور ہر جیت ان کے ایمان کا ثبوت۔ دنیا کے اس کونے میں ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، جہاں ظلم کی جگہ انصاف اور گمراہی کی جگہ روشنی قدم رکھنے والی تھی۔ آج بھی ایرتغرل غازی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو چھوٹی قوم بھی تاریخ لکھ سکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کیسے ان کے بیٹے عثمان نے اس پرچم کو بلند کر دیا جسے دنیا آج اوٹومن ایمپائر کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچے غازیوں کی داستان اور آگے بھی سنیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم مل کر اسلام کی روشن تاریخ کو پھر سے زندہ کر سکیں۔